ناظرین، قارون کے خزانے کے متعلق آپ نے تاریخی واقعات اور محاورے تو سنے ہی ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن مجید میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ قارون کا قصہ اسرائیلی اور اسلامی دونوں طرح کی روایتوں میں ملتا ہے۔ یہ بنی اسرائیل کا وہی امیر ترین شخص تھا جس کے خزانے کی کنجیاں 300 اونٹوں اور خچروں پر لادی جاتی تھیں، اور ہر کنجی چمڑے کی بنی ہوتی تھی جو ایک خزانے کی چابی تھی۔ تاریخ انسانی میں شاید قارون سے زیادہ دولت اور مسرت کسی شخص کو عطا نہ کی گئی ہو۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا یسوع کا بیٹا تھا۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت آدمی تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے۔ قارون جوانی میں اپنی قوم کا سب سے با اخلاق اور نیک افراد میں شمار کیا جاتا تھا، اور قارون بہت بڑا عالم دین بھی تھا کیونکہ اس کی پرورش موسیٰ علیہ السلام کے سائے عاطفت میں ہوئی تھی، اس لیے وہ کتاب کا علم بھی رکھتا تھا اور اچھی آواز کا مالک بھی تھا۔ وہ تورات کی تلاوت خوبصورت انداز میں کرتا تھا، یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ قارون ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل قبطیوں کی غلامی سے نجات پائی تو وہ ان کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت کر گیا۔ وہاں اس کے حالات ایک دم سے بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے قوم کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں کیا ہے: بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا اور پھر اس نے قوم پر زیادتی کی، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھا۔ ایک جگہ فرمایا کہ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، اور دنیا سے اپنا حصہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا۔ اس نے یہ وعدہ کیا کہ اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی، لہٰذا اس کے دل میں حرص و لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جو اس کے حمایتی تھے جمع کیا اور کہا کہ بنی اسرائیل، موسیٰ نے ہمیں بہت سارے امور کا حکم دیا جس پر تم لوگوں نے اس کی پیروی کی، اب وہ تم سے تمہارا مال بھی ہتھیانا چاہتا ہے۔ فلاں فاحشہ عورت کو لے کر آؤ تاکہ اس کو کچھ پیسے دے کر موسیٰ کو بدکار ثابت کیا جا سکے۔ قارون نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ زنا کی کیا سزا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا، جو بھی زنا کرے حالانکہ اس کی بیوی بھی ہو، اس سے سنسار کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ سے کہا، حتیٰ کہ اگر یہ کام آپ بھی کریں تو تب بھی یہی سزا ہے؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ جی ہاں، اگر میں یہ اس طرح کا کام کروں تو تب بھی میرے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ قارون نے کہا کہ بنی اسرائیل یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں فاحشہ عورت سے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ، لہٰذا وہ عورت بلائی گئی تو آپ نے فرمایا، اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور آفتے و سلامتی کے لیے بنا دیا گیا اور فرعون سے نجات دی، سچ کہہ دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع میں صاف صاف کہہ دیا، اے اللہ کے نبی، مجھے قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر گئے اور بحالت سجدہ آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر غضب نازل فرما۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو قارون کے ساتھی تھے وہ اس سے جدا ہو گئے، اور موسیٰ نے اللہ کے اذن سے زمین کو حکم دیا تو زمین پھٹ پڑی اور قارون اور اس کے پیروکار اس میں دھنسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا مکان اور خزانہ سب اس زمین میں دھنس گئے۔ جب یہ زمین میں نابود ہو گئے تو زمین کا شگاف دوبارہ بند ہو گیا۔ قارون کے اس دولت کے متعلق بہت سارے تاریخی حکایات نقل کی گئیں، اور تا قیامت قارون اور اس کا خزانہ تمام انسانیت کے لیے نشان عبرت بن کر رہ گیا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ اس طرح کی مزید انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔